السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے جو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ویلاگ کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ بیل آئیکن کو بھی دبائیں اور اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ ناظرین، 8 فروری وہ ابھی تقریباً 1 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ جیسے جیسے الیکشن کے ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے ہی کچھ ہلچل بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگ موومنٹس بھی ہو رہی ہیں، لوگ تعزیت اور جو پرانی فاتحیں رہی ہوئی ہیں وہ ان کے لیے بھی شیڈول کر رہے ہیں کہ ہم عوام کے نزدیک جائیں، کوئی خون لے کے جائیں تاکہ وہی فلانا تمہارا آپ کا وہ جو انتقال کر گیا اس کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، پھر ووٹ بھی مانگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کورٹس کا کام بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی روزانہ کوئی نہ کوئی ایک اپیل سپریم کورٹ میں یا مختلف، خاص کر کے پشاور ہائی کورٹ میں لگتی رہتی ہے پی ٹی آئی کی کہ اس کی بھی فیسلٹیز دی جائے۔ ہمارے پیپرز جو ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، آر اوز کی طرف سے ہمیں انصاف دیا جائے۔ حالانکہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے جو انہوں نے بنائے ہیں الیکشن کمیشن نے، ان سے کئی جو بڑے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے فارم درست قرار دیے جا رہے ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اب جو مسئلہ پھنس گیا ہے وہ بلے کا نشان ہے کہ بلے کے نشان سے ہمیں الیکشن لڑنا ہے، بلے کا نشان ہمیں دیا جائے۔ اور الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا، تو اس سے آٹومیٹیکلی ان کا نشان بھی ختم ہو رہا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بلے کا نشان دیا جائے، نہیں تو ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ کم ہو جائے گا، یا تو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کس پہ لڑ رہے ہیں، کون لڑ رہا ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے ان کی بات وہ اپنے حساب سے صحیح بھی ہیں، لیکن جب تک کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو ابھی بھی گفتگو کی صورتحال ہے۔ آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ان کی بات ابھی قبول نہیں کی گئی ہے۔ وہ کہیں کہ یہ قومی مسئلہ ہے، اس پہ آپ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں، تو سپریم کورٹ بھی آج اس پہ سن رہی ہے کیس، اور ہو سکتا ہے کہ آج میں یا کل میں وہ فیصلہ بھی دے دے۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود کئی کیس ایسے ہیں جس میں عمران خان کو وہ سزا دی گئی ہے، سزے کے 6 کیسز میں ان کو فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اور کچھ بتانے والے جو بتاتے ہیں، جو رپورٹرز، سینئر رپورٹرز جو جاتے ہیں اڈیالہ جیل جہاں پہ یہ سماعت ہو رہی ہیں مختلف کیسز کی عمران خان صاحب کے خلاف، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بالکل رو دیا تھا، یعنی اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ڈپٹی ڈیل سپرنٹینڈنٹ نے ان کو ٹیشوز فراہم کیے۔ پھر دوسری دفعہ پتہ چلا کہ جی بشرا بی بی بھی سسکیاں لے رہی تھی، ان کو بھی عمران خان نے چپ کرایا۔ ناظرین، ایک قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، کسی کے دن بڑے، کسی کی راتیں بڑی۔ یہ بھائی عمران خان صاحب ہیں جو اپوزیشن والوں کو جیل میں ڈال کے بڑے خوش ہوتے تھے، اور نواز شریف صاحب کے لیے امریکہ میں کہہ کے کہتے تھے کہ تم جیل میں آؤ، اور یوں داڑھی پہ یوں ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ میں تمہیں جو وہ ایسا نشان عبرت بنا دوں گا، تمہارا ٹی وی بھی تم سے لے لوں گا، اے سی بھی لے لوں گا، تمہارے لیے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن جب خود پہ آئی ہے تو سسکیاں لے کے رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ بتایا گیا کہ وہ اپنے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کرائی گئی۔ لازمی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انسان جب جیل میں ہو یا کہیں بھی ہو، جیل جیل ہوتا ہے، لیکن جو آج کل کے دور میں ان کو فیسلٹیز ہیں، اگر جج صاحب نے کہا ہے تو ان کو دی جانی چاہیے، یہ ان کا ایک اخلاقی اور قانونی ان کا وہ حق ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا زمانہ یاد کریں ذوالفقار علی بھٹو کا، ان کو کس طرح جیل میں رکھا گیا تھا، ایک بے بنیاد کیس میں ان کو کال کوٹری میں رکھا گیا تھا، جہاں نہ بیٹوں کی ضرورت تھی، نہ بیٹیوں کی ضرورت تھی، نہ وائف کی ضرورت تھی۔ وہ کبھی کبھی جو ہے ان کے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، شہید سے، ان کی اپنی وائف میرے نصرت بھٹو شہید سے ملاقات کراتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ آنسو نہیں بہائے، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں سے ملنے دو، مجھے اپنے فلاں سے ملنے دو۔ یہ ایک قدرتی فطرن لیڈر ہوتے ہیں ناظرین، جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی ان میں سے ایک تھا۔ بات آ گئی تھی بھٹو پہ، تو اب پیپلز پارٹی بھی جو ہے الیکشن میں بڑا ہلچل مچا رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنا، بلاول بھٹو زلداری صاحب نے لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور والے اس کو کتنا ریسپانس دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ کیا کیا ہے وہاں پہ،
وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی وہاں کتنی سیٹیں لے سکتی ہے۔ 2018 کے الیکشن میں تو انہوں نے 7 سیٹیں لی تھی، تو اب جو ہے آیا اس میں امپرومنٹ آئے گی یا ڈسکم آئیں گے، لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت تھی، کئی انہوں نے ایک اصول پسند 4 صوبوں کی زنجیر جو بے نظیر کا نعرہ لگتا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے لیے لگتا تھا، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے اس نعرے کو یا اس حیثیت کو قائم نہیں کیا۔ ابھی تو ناظرین گولی لگی ہوئی ہے، پہلے نواز شریف صاحب بلوچستان گئے تو لوگوں کو کئی لوگ نواز لیگ میں آ گئے، پھر آصف زلداری صاحب گئے تو وہ وہاں میں بھی کئی آ گئے۔ کل ڈیرہ بگٹی میں انہوں نے ویڈیو لنک سے خطاب بھی کیا اور انہوں سے سوئی میں کہا کہ ہم سوئی بھی گیس بھی دیں گے، فلاں بھی دیں گے۔ تو مقصد کرنے کا یہ ہے کہ جو سیاست ہونی چاہیے، اصولوں کی سیاست، ان کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ اب یہ ہے بس ایک خرید و فروخت کا ایک منڈی لگی ہوئی ہے کہ بھائی مجھے تم لوگ کیا دو گے، مجھے آپ لوگ کیا دیں گے، میری سیٹ پکی ہے تو میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ آؤں گا۔ ہم معاشی طور پہ تو ویسے ہی کولیپس کر کے گئے ہیں، آہستہ آہستہ بھی ہماری معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم اس بات سے ہم بڑے گھبرا رہے ہیں ناظرین کہ جب کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی وہ کیسے فلفلمنٹ کرے گی کمٹمنٹس کو، وہ کیسے IMF کو ڈیل کرے گی۔ جو یہ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، ہم 300 یونٹس فری دیں گے اور اتنے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی نعرے بہت ہیں، لیکن ان نعروں نے ہی عمران خان کو وہ کر دیا، جنہوں نے کہا تھا کہ 1 کروڑ میں نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اب وہی باتیں کر رہی ہے۔ نواز لیگ والے ابھی تک گفتگو کی صورتحال میں ہیں کہ آیا ہمیں کن سے الائنس کرنا چاہیے، کن سے نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی بھی نہیں کیا الیکشن کا باضابطہ اعلان کہ جلسے جلوس کریں، کچھ کریں۔ ادھر سے جمعیت علماء اسلام ڈری ہوئی ہے کہ وہ بڑے حملے ہو رہے ہیں، واقعی ہو رہے ہیں، دہشت گردی تھوڑی 2 صوبوں میں بڑھ گئی ہے، ہماری حکومت اس میں قابو پانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کو اپنا ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے، اور ہماری فوج، ہمارے لوگ جو ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہماری پولیس کے جوان وہ بھی شہید تو ہو رہے ہیں، لیکن اپنا فرض بڑا قیمتی جو ہے قومی فرض نبھا رہے ہیں۔ تو ہم سب کی بنیادی کوشش ہے، اور ان سب میں سے ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ابھی تک کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کہ کیا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ سوال بھی جو ہے بڑا لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے قاضی عیسیٰ صاحب نے کہا ہے، ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے۔ الیکشن کمیشن بھی کہہ رہی ہے، بڑی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سینٹ میں ایک افواہ پھیلائی گئی۔ افواہ کیا تھی؟ 14 سینیٹرز نے قرارداد پاس کر دی کہ جی الیکشن کے حالات صحیح نہیں ہے، الیکشن نہ کی جائیں۔ یہ بھی ایک لحاظ سے ایک بہت بڑا سازش تھی۔ تو بڑی پارٹیاں تو راضی ہیں الیکشن کرنے میں، اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے جو بھی آئے وہ اپنے لیے نہیں تو ملک کے لیے کچھ سوچے، ملک کے عوام کے لیے سوچے، غریبوں کے لیے سوچے۔ اگر غریب خوش ہوں گے تو ملک کی اکنامی بھی بہتر ہوگی۔ اگر کرپشن کا عنصر ہمارے حکومتوں سے، ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں سے نکل جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہ کر سکے۔